آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے ڈرامے کی اور ایلیمنٹس آف ڈرامے کی۔ تو آئیے پہلے جاتے ہیں ڈرامہ کی تعریف کی طرف کہ ڈرامہ ہوتا کیا ہے۔ تو ڈرامہ ایک یونانی لفظ ہے، لفظ ڈراؤ سے ماخوذ ہے، جس کا مطلب ہے کر کے دکھانا۔ ادبی اصطلاح میں ڈرامے سے مراد اس صنف نثر کی ہے جس سے عملی طور پر پیش کیا جا سکے۔ ڈرامہ لکھنے والے کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ ڈرامہ لکھتے وقت اس بات کا خیال رکھے کہ اس کے لکھے ہوئے ڈرامے کو سٹیج پر پیش بھی کیا جاتا ہے۔ اسی طرح ڈرامہ اپنی تکمیل تک پہنچنے کے لیے دوہرے عمل سے گزرتا ہے، یعنی پہلے ڈرامہ نگار الفاظ کے ذریعے ڈرامے کو تحریری شکل میں لاتا ہے، پھر اداکار سٹیج پر اسے عملی صورت میں پیش کرتے ہیں۔ افسانے اور ناول ہی کی طرح ڈرامے میں بھی ایک قصہ یا کہانی ہوتی ہے جسے کرداروں کے ذریعے تکمیل تک پہنچایا جاتا ہے۔ یہ کہانی چند واقعات کا مجموعہ ہوتی ہے جو ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ڈرامے کے لیے مندرجہ ذیل فنی خصوصیات کا ہونا ضروری ہے۔ مطلب کہ ہم پڑھیں گے ایلیمنٹس آف ڈرامہ، کہ ڈرامہ کے ایلیمنٹس کیا ہے اور کون کون سے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ڈرامہ کا سب سے پہلا ایلیمنٹ ہے وہ ہے پلاٹ۔ ڈرامہ میں جب چند واقعات ربط و تسلسل کے ساتھ اس طرح پیش کیے جائیں کہ ایک کہانی پیدا ہو جائے تو اسے پلاٹ کہتے ہیں۔ پلاٹ ڈرامے میں ایک بنیادی حیثیت رکھتا ہے، اس لیے پلاٹ کے انتخاب میں بڑی احتیاط سے کام لینا پڑتا ہے۔ کہانی کے واقعات کو آپس میں اس طرح مربوط رکھا جاتا ہے کہ ایک واقعہ دوسرے واقعے کا نتیجہ معلوم ہو۔ اس بات کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے کہ ڈرامہ دیکھنے والے کسی غیر ضروری الجھاؤ یا پیچیدگی کا شکار نہ ہو۔ ڈرامہ اتنا ہی ناظرین کے لیے قابل قبول اور دلچسپی کا باعث بنے گا۔ کہانی میں ایسے واقعات بھی شامل کیے جا سکتے ہیں جنہیں آسانی سے سٹیج پر پیش نہ کیا جا سکے، مثلاً ہوائی جہاز، سمندر، دریاؤ اور وسیع و غریض جنگلوں میں پیش آنے والے واقعات۔ ایسے واقعات و مناظر کو سٹیج پر دکھانے کے لیے ان کی طرف ڈرامے میں صرف اشارہ کر دیا جاتا ہے۔ دوسرا ایلیمنٹ جو ہے وہ ہے کیریکٹر۔ ڈرامے کے فنی عناصر میں کرداروں کی خاص اہمیت ہوتی ہے۔ کرداروں ہی کے ذریعے ڈرامے کے واقعات میں چھپی ہوئی کہانی ہمارے سامنے آتی ہے۔ کرداروں کی بات چیت اور ان کے اعمال و افعال کے ذریعے ڈرامہ نگار کہانی کو آگے بڑھاتا ہے۔ ڈرامے میں چونکہ انسانی معاشرے ہی کا کوئی مسئلہ قصہ کی شکل میں پیش کیا جاتا ہے، اس لیے ڈرامے کے کردار بھی اپنی حماقت و سکنات میں عام انسانوں کی مانند ہونی چاہیے۔ ان کے چلنے پھرنے، اٹھنے بیٹھنے اور بات چیت کے انداز میں حقیقی زندگی سے جتنی قربت ہوگی، ڈرامہ اتنا ہی کامیاب سمجھا جائے گا۔ اچھا ڈرامہ نگار کردار نگاری میں دو باتوں کا خاص طور پر خیال رکھتا ہے۔ ایک تو یہ کہ اس کے کردار اپنے طرز عمل سے کوئی ایسی بات نہ ظاہر ہونے دے جو ان کے ماحول کے خلاف ہو۔ دوسرے یہ کہ ہر کردار کا جذباتی رد عمل اور رویہ اس کی اپنی ذہنی و نفسیاتی کیفیت کے مطابق ہو۔ تیسرا جو ایلیمنٹ ہے وہ ہے مکالمہ۔ مکالمہ مطلب ڈائیلاگ۔ ڈرامے میں کرداروں کی گفتگو کو مکالمہ کہا جاتا ہے۔ مکالمہ ڈرامے کی جان سمجھا جاتا ہے۔ دراصل مکالموں ہی کے ذریعے کرداروں کی قلبی کیفیات اور اس کی شخصیت و کردار کے مختلف پہلوؤں کو ابھارا جاتا ہے۔ اس لیے مکالمے اپنی زبان، اسلوب اور لہجے کے لحاظ سے جتنے فطری اور مؤثر ہوں گے، اتنا ہی ہم کردار کی شخصی صفات سے زیادہ واقف ہو سکیں گے۔ ڈرامہ نگار کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ نہ صرف انسانی نفسیات سے گہری واقفیت رکھتا ہو، بلکہ وہ معاشرے کے مختلف طبقوں میں بولی جانے والی زبان اور ان کے لہجوں سے بھی بخوبی آگاہ ہو، کیونکہ اس کے بغیر اچھے مکالمے لکھنے کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ مکالمہ نگاری کے لیے بڑی مہارت سے مناسب اور برمحل الفاظ کا انتخاب کرنا پڑتا ہے، اور اس بات کا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ مکالموں کردار کی حیثیت، مزاج اور ماحول سے مطابقت رکھتا ہو۔ اگر ایک
پڑھے لکھے کردار کی زبان سے ایسے جملے کہلوائے جائے جو اس کے تعلیم یافتہ ہونے کی نفی کر رہے ہو، یا ایک انپڑھ دیہاتی کے منہ سے ایسا مکالمہ ادا کروایا جائے جس میں عالمانہ اور فلسفیانہ خیالات موجود ہوں، تو یہ مکالمے اپنے غیر فطری ہونے کی وجہ سے ناقص مکالمے سمجھے جائیں گے۔ مکالمہ جتنا سادہ، آسان اور روزمرہ لب و لہجے سے قریب ہوگا، اتنا ہی ڈرامے کو زیادہ دلچسپ اور مؤثر بنا دے گا۔ اور جو آخر والا ایلیمنٹ ہے وہ ہے مرکزی خیال۔ مرکزی خیال، یا انگریزی میں گویا آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ تھیم ہوتا ہے۔ تو ڈرامے کا مرکزی خیال ایسا ہونا چاہیے جو ہمیں کسی اجنبی یا خیالی دنیا میں لے جانے کی بجائے ہمیں اپنے ارد گرد پھیلی ہوئی دنیا کے مسئلے سے روشناس کرائے۔ ڈرامہ دیکھنے یا پڑھنے کے بعد ہمیں احساس ہو کہ جس مرکزی نقطے کی طرف ڈرامہ نگار ہمیں متوجہ کرنا چاہتا ہے وہ ہماری زندگی اور معاشرے میں موجود تو تھا، لیکن اس سے قبل ہم نے اس کی اہمیت کو محسوس نہیں کیا تھا۔ اگر ڈرامہ نگار اپنے ڈرامے کے ذریعے ہمارے اندر کوئی نیا احساس بیدار کر دیتا ہے، یا ہمارے کسی سماجی مسئلے پر ایک نئے انداز سے روشنی ڈالتا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ ڈرامہ نگار اپنے مقصد میں کامیاب ہے۔ اور اس کے بعد آتا ہے آراستگی و موسیقی۔ ڈرامے کے ان دو عناصر کا تعلق ڈرامہ کی تحریر کے بجائے ڈرامے کی عملی پیشکش سے ہے۔ آراستگی سے مراد سٹیج کے لوازمات اور اس کی ترتیب، سٹیج سیٹنگ اور کرداروں کے لباس وغیرہ ہیں۔ یعنی اگر ایک ڈرا تنگ روم کا منظر پیش کرنا ہے تو اس میں وہی ساز و سامان اور فرنیچر وغیرہ دکھایا جائے گا جو ایک ڈرائنگ روم میں عام طور پر ہونا چاہیے۔ اسی طرح کرداروں کے لباس بھی ان کی حیثیت اور طبقے کے لحاظ سے ہونے چاہیے۔ موسیقی سے مراد پس پردہ موسیقی ہے جو مختلف مناظر کے تاثر کو بڑھانے میں بڑی مدد ثابت ہوتی ہے۔ المیہ مناظر کے لیے المیہ موسیقی اور تربیہ مناظر کے لیے تربیہ موسیقی پس منظر سے اس طرح پیش کی جاتی ہے کہ وہ پیش منظر، یعنی جو کچھ سٹیج پر ہو رہا ہو، کو وہ زیادہ مؤثر اور جاندار بنا دیتی ہے۔ البتہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ موسیقی کی آواز سٹیج پر ادا کیے جانے والے مکالموں پر حاوی نہ ہو جائے، کیونکہ اس میں ذرا سی بھی احتیاطی منتظر کے تاثر کو ابھارنے کے بجائے اس کو تباہ بھی کر سکتی ہے۔ اس لیے کہ موسیقی کا شور اگر اتنا ہو کہ مکالمے ناظرین تک نہ پہنچ سکیں تو وہ ڈرامے سے پوری طرح لطف اندوز نہیں ہو سکیں گے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا ویڈیو، اور دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو پر وقت پہنچ سکے۔ شکریہ۔